ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے سارے شور، اس ساری افراتفری کو بھول کر سوچیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب اتاری گئی جس میں 4 زبردست لازوال کہانیاں محفوظ ہیں۔ یہ کوئی عام کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے مالک کی طرف سے بیان کی گئی ہیں۔ اور کمال کی بات دیکھیں، یہ کہانیاں آج کے اس تیز ترین سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ زندہ اور متعلقہ ہیں۔ آج کے اس معلوماتی گفتگو میں ہم سورۃ الکہف کی گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ آخر یہ 4 کہانیاں ہمیں آج کے دور کے لیے کیا سکھاتی ہیں۔ اس تجزیے کا خاکہ بہت سیدھا سا ہے۔ ہم ان 4 بنیادی امتحانات پر بات کریں گے: ایمان کا امتحان، دولت کا امتحان، علم کا امتحان اور طاقت کا امتحان۔ اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ جب یہ چاروں ستون آپس میں ملتے ہیں تو کیسے ایک انتہائی طاقتور اور حتمی ڈھال بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کے امتحان کی، یعنی غار والے نوجوانوں کی کہانی۔ ان نوجوانوں کا یہ سفر واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ ذرا تصور کریں، کچھ نوجوان جو بہت طاقتور اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ، مال، دولت، رتبہ، سب ٹھکرا دیا۔ پہلے دن انہوں نے ڈیشیس نامی ایک ظالم بادشاہ کے باطل نظریات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوسرے دن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر کائنات کے مالک نے انہیں ایک ایسی گہری نیند سلا دیا جس میں ان کا کتا غار کے دروازے پر پہرا دیتا رہا۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ ایک مکمل الہی حفاظت تھی۔ اور جب ٹھیک 309 سال بعد وہ بیدار ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ ظالم بادشاہ ختم ہو چکا تھا اور شہر میں سچ کو ماننے والے آباد تھے۔ بالکل کسی ٹائم مشین کی طرح، ہے نا؟ ان نوجوانوں نے تلواروں کے سائے میں جو شاندار اعلان حق کیا، وہ کچھ یوں تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اب اگر اس تاریخ کو آج کے حالات سے جوڑ کر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آج شاید تلوار کا ڈر نہ ہو، لیکن اس کی جگہ سوشل میڈیا کے طنز، ٹرولنگ اور معاشرتی دباؤ نے لے لیا ہے۔ آج بھی سچ پر ڈٹے رہنے کے لیے بالکل اسی جرأت اور بہادری کی ضرورت ہے جو ان نوجوانوں نے اس وقت دکھائی تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، یعنی دولت کا امتحان، 2 باغوں والے شخص کی کہانی۔ یہ کہانی 2 دوستوں کی ہے جن میں سے ایک بے تحاشا امیر ہو گیا اور 2 شاندار باغوں کا مالک بن گیا، جبکہ دوسرا غریب ہی رہا۔ اب دیکھیں، ان دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امیر دوست اپنی دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب صرف اور صرف اس کی اپنی محنت کا کمال ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری دولت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف وہ غریب دوست، وہ انتہائی عاجز رہا اور اس نے بار بار یاد دلایا کہ یہ سب کچھ کائنات کے مالک کا دیا ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل آج کے دور کی عکاسی ہے، جہاں لوگ اپنی کامیابیوں کو فخر سے دکھاتے ہیں اور عاجزی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس غریب دوست نے اپنے امیر ساتھی کو ایک بہت ہی زبردست اور اہم نصیحت کی۔ اس نے کہا کہ یہ الفاظ کہو: ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، مطلب ہر نعمت کو اللہ کی عطا مانو۔ لیکن اس امیر دوست نے غرور کیا، اور پھر کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں آسمان سے ایسی آفت آئی کہ وہ سرسبز باغ جن پر اسے اتنا ناز تھا مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور صبح وہ بس اپنی ہتھیلیاں ہی ملتا رہ گیا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ دولت کوئی مستقل انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سخت امتحان ہے جسے کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے۔ خیر، اب بڑھتے ہیں تیسرے ستون کی جانب، علم کا امتحان، حضرت موسیٰ اور خضر کی مشہور کہانی۔ یہ کہانی ہمارے اس سوال کا جواب دیتی ہے جو اکثر انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ سب آخر کیوں ہو رہا ہے۔ اس سفر میں حضرت خضر نے یکے بعد دیگرے 3 ایسے حیران کن کام کیے جو بظاہر بالکل ناانصافی اور ظلم معلوم ہوتے تھے۔ ذرا سوچیں، انہوں نے غریب ملاح کی کشتی کو بیچ سمندر توڑ دیا، پھر ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی، اور آخر میں ایک ایسے گاؤں میں جہاں لوگوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا تھا، وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں سیدھا کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ کا صبر بالکل جواب دے گیا، اور سچ پوچھیں تو کوئی بھی ہوتا تو یہی رد عمل ہوتا۔ لیکن ان بظاہر ناقابل فہم واقعات کے پیچھے ایک بہت گہری پوشیدہ الہی حکمت تھی۔ حضرت خضر نے جب راز کھولے تو پتہ چلا کہ کشتی کو اس لیے توڑا تھا کہ آگے موجود ایک ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے، یعنی جو بظاہر نقصان تھا وہ دراصل ایک بچاؤ تھا۔ لڑکے کے معاملے میں وہ مستقبل میں اپنے نیک والدین کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا، اس لیے انہیں اس دکھ سے بچا لیا گیا۔
اور وہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اسے اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق حاصل کر سکیں۔ یہ محدود انسانی سوچ اور وسیع الہی حکمت کے درمیان فرق کا ایک شاہکار مظاہرہ ہے۔ اس کہانی کا آج کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ کوئی نوکری اچانک کیوں ختم ہو گئی، کوئی رشتہ کیوں ٹوٹ گیا۔ انسان کو جب اچانک کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یہ ستون ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز آج ایک تکلیف دہ نقصان لگ رہی ہے وہ حقیقت میں کسی بہت بڑی اندیکھی آفت سے تحفظ ہو سکتی ہے۔ ہم انسان صرف ماضی اور حال دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوری تصویر صرف کائنات کا مالک ہی جانتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اور آخری ستون کی طرف، طاقت کا امتحان اور عظیم بادشاہ ذوالقرنین کی کہانی۔ ذوالقرنین کو زمین پر بے پناہ طاقت اور وسائل دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک سچے اور عظیم رہنما کی طرح انہوں نے اپنی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ مغرب کی طرف سفر کیا تاکہ انصاف قائم کریں، اور مشرق میں کمزوروں اور بے آسرا لوگوں کی مدد کی۔ اور سب سے کمال کی بات، جب ایک قوم نے ان سے یاجوج ماجوج کے خلاف دیوار بنانے کے لیے مالی معاوضے کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے بالکل ٹھکرا دیا، اور لوگوں کے ساتھ مل کر خود لوہے اور تانبے سے وہ ناقابل تسخیر دیوار تعمیر کی۔ یعنی سچی قیادت لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے، ان کا استحصال کرنے کا نہیں۔ دیوار مکمل ہونے کے بعد ذوالقرنین نے اپنی طاقت، ذہانت یا وسائل پر کوئی غرور نہیں کیا، بلکہ انتہائی عاجزی سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے، طاقت چاہے اثر و رسوخ کی ہو، پیسے کی ہو، یا سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز کی، یہ صرف ایک امانت ہے، اور اس کا بہترین استعمال صرف اور صرف کمزوروں کی مدد اور انصاف قائم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اب 5واں اور سب سے اہم حصہ، حتمی ڈھال اور ان چاروں ستونوں کا ملاپ۔ یہ ہے وہ مقام جہاں ایک بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، سورۃ الکہف میں جو 4 امتحانات بیان کیے گئے ہیں وہ در حقیقت دجال کے ان 4 ہتھیاروں کا بالکل عکس ہیں جو وہ اس دنیا کو فریب دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ دجال جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرے گا، بے پناہ دولت کا لالچ دے گا، کالے جادو سے جھوٹا علم دکھائے گا اور ظالمانہ طاقت کا استعمال کرے گا۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ 1400 سال پرانی کتاب دراصل آج کی دنیا کے فریب اور گمراہی سے بچنے کا ایک مکمل اور باقاعدہ کتابچہ ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ ان 4 عملی رویوں میں ہے۔ معاشرتی دباؤ کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، تمام دولت اور کامیابی کو محض ایک عارضی امتحان سمجھنا، ظاہری حالات کے بجائے الہی حکمت پر مکمل بھروسہ کرنا، اور کسی بھی دنیاوی طاقت کو صرف انصاف اور خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ جو کوئی ان اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ اپنے ارد گرد ایک ایسی روحانی ڈھال بنا لیتا ہے جسے جدید دور کا کوئی فریب نہیں توڑ سکتا۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جو واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، آج ہم انسان اپنے ایمان، دولت، علم اور طاقت کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چاروں چیزیں آج کسی نہ کسی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہیں۔ کیا یہ ہمیں سچائی کی طرف لے جا رہی ہیں یا پھر غرور اور فریب کی طرف؟ اس 1400 سال پرانی حکمت پر دل سے غور کرنا دراصل اپنی ذات کو اور اس جدید دنیا کے سب سے بڑے فریب کو سمجھنے کی جانب پہلا قدم ہے۔